بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبطۃ الوائدین ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں عرض کرنے چلا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، تو آپ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، بہت خوبصورت جوان تھا، نورانی چہرے تھا، خوبصورت زلفیں تھی، بہت خوبصورت بال اور سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو آتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا اور پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ دنیا کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ دنیا ایک خواب ہے، دنیا ایک خواب ہے۔ ہاں، خواب۔ ایک شاعر کہتا ہے، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، نہیں اچھی بڑی خراب ہے دنیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا آخرت کے متعلق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آخرت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا اور ایک وہ گروہ ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہ دنیا جس نے دنیا کے اندر جنت خریدی، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی رغبت نہیں کی، دنیا کے حصول کے پیچھے نہیں پڑے، دنیا مال کمانے کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ہی جنت کو خرید کر لیا ہوگا۔ بروز قیامت ان کی خریدی ہوئی جنت جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم اپنے آگے کے لیے جو کچھ بھیجتے ہو اللہ کے ہاں اس سے بہتر پاؤ گے۔ ہم نے کیا قربان کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم کتنا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہت بہتر عطا فرمائے گا، وہ ہوگا جنت کا بدلہ۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی سوال کیا کہ دنیا کون لوگ، دنیا کے جنت کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے دنیا سے رغبت نہیں کی، اپنے دل کے اندر حرص کو نہیں پالا، دنیا کے حصول کے لیے انہوں نے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، تو جہنم میں کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنہوں نے اللہ نے جنہیں دنیا بھی عطا فرمائی، انہوں نے غلط اس کو استعمال کیا، اور ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اور جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر حرصوں کو بسا لیا اور بس انہوں نے مقصد ہی دنیا بنا لیا، تو بروز قیامت انہیں دنیا کی خوشیاں تو انہوں نے حاصل کر لی، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی امت میں سے سب سے افضل لوگ کون ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے معزز، سب سے بہترین، سب سے افضل لوگ جو ہوں گے وہی جن کے اندر تقوی زیادہ ہوگا۔ یعنی متقی وہ لوگ ہوتا ہے جو اگر خاص کا تقوی بیان کرے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گناہ سے بچنے والا، لیکن اور اگر خص الخواص کا تقوی بیان کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو اس سب سے بچنے والا، جی، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، وہ زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فانی دنیا میں زندگی کیسے بسر کی جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے انتظار میں بسر کی جائے۔ یہ قافلہ ہے،
کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. خیر یہ تو ایک شعر ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ قافلہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ راستہ ہے اور اسی راستے پر سب لوگ چل رہے ہیں، اور آخری ان کا اسٹیشن، آخری آرام گاہ، آخرا ان کا جو سٹاپ ہوگا وہ موت ہی ہے. تو موت کے انتظار میں ہر وہ شخص جو اگر کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اپنے سٹاپ کا انتظار میں رہتا ہے. تو زندگی کے اندر بھی اسی طرح اس کو گزارا جائے کہ موت کا ہمیں ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے. موت کا انتظار ہر گھڑی ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ موت کو 70 دفعہ غالباً 70 دفعہ دن میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بروز قیامت شہیدوں میں سے اٹھائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیشہ موت کے انتظار ہونا چاہیے، یہ مومن کی ایک نشانی ہے. تو ایک ویسے بھی یہ موت زندگی ہے ہی کتنی، 4 دن کی، جس طرح ایک شاعر نے لکھا ہے کہ ادھار مانگ کے لائے تھے 4 دن کی زندگی، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں. یہ 4 دن کی زندگی ہے، 2 تو ہم آرزو میں ہم نے گزار دیا، انتظار بس انتظار یہ مومن کی علامت ہے. اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس دنیا میں جہاں اتنی لمبی لمبی امیدیں لوگوں نے لگا رکھی ہیں، اس میں ٹھہرنا کتنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بندہ ٹھہرتا ہے اس دنیا کے اندر کہ جتنا قافلے میں چلتا ہوا ایک پیچھے رہ جانے والے شخص کا انتظار میں اگلا رک جاتا ہے، بس اتنا ہی ٹھہرنا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. جی ہاں واقعی کسی مرنے والے شخص سے پوچھے ان سے آخری کہ بھئی تم نے اتنی 100 سالہ زندگی پائی، بتائیے کچھ. انہوں نے کہاں 100 سالہ، کل تو پیدا ہوئے، آج جا رہے ہیں. جی آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آ کر چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور آخرت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ تو کہتے ہوں گے جی وہ ہم 100 سال تو ہم جئیں گے، ہم آگے کا بھی حساب لگا لیتے ہیں کہ بھئی پھر پتہ نہیں اتنا عرصہ ہم قبر میں رہیں گے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، پتہ نہیں کب قیامت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان جتنی آنکھ بند کرنے کا فاصلہ ہوتا ہے. اب کتنی دیر لگتی ہے آنکھ پلک جھپکنے میں، کتنی دیر ہی لگے گی، معمولی سب اتنا. یہ ہوتے ہیں ہماری زندگی، یہ ہے ہماری حیثیت، اور ہم نے خواب دیکھے ہیں بہت بڑے بڑے. تو یہ کہنے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہو گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا وہ شخص اٹھا، لیکن اس کے بعد اچانک پتہ ہی نہیں چلا. ہم اس راستے پر حیران ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ شخص کہاں گیا، یہ ابھی تو یہاں سے تو ابھی تو اٹھا ہے، یہ کہاں بالکل غائب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں حیران ہو رہے ہو؟ یہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جی تمہاری تربیت کے لیے تشریف لائے تھے، تمہیں دنیا کے رہنے کے اصول سمجھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں زہد اور پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے آئے تھے، اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. اللہ تعالی ہمیں وہ درس یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.